بسم اللہ الرحمن الرحیم قدوری شریف سے ہم ربا کے مسائل پڑھ رہے تھے، اور اس میں مصنف علیہ الرحمٰن نے ہمیں بتلایا کہ ربا یعنی کہ سود کہتے کسے ہیں اور اس کی علت کیا ہے۔ تو ربا وہ زیادتی ہے جس کے بدلے میں کوئی دوسرا عوض نہ ہو، عوض کے بدلے میں زیادتی جو حاصل ہوتی ہے وہ ربا کہلاتی ہے بے کے اندر۔ اب اس کے اندر انہوں نے بتلایا کہ یہ جو ربا ہے، یہ سود ہے، یہ کن چیزوں میں آتا ہے۔ تو 6 چیزیں تو حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ تو فقہاء کرام نے غور کیا کہ کیا جو سود ہے ان 6 چیزوں میں ہی ہے یا ان کے علاوہ میں بھی ہے۔ تو انہوں نے غور کیا تو پتہ چلا اس کے اندر علت موجود ہے، جس کی وجہ سے اس میں سود آتا ہے۔ تو وہ علت جب دوسری چیزوں میں پائی جائے گی تو اس میں بھی کیا ہوگا، سود کی طرح حرمت کا حکم لگے گا۔ اب احناف کے نزدیک، فقہاء احناف کے نزدیک اس کی علت کیا ہے؟ جنس مع القدر ہے۔ جنس کا مطلب ہوتا ہے چیزوں کا ایک ہونا، ایک ہی جنس کی ہونا، ایک ہی طرح کی چیز ہونا، یعنی جسے خریدا جا رہا ہے وہ بھی، اور جسے کیا کہتے ہیں اور اس چیز کے بدلے میں دی جانے والی چیز وہ بھی جو ہے کیا ہو، ایک ہی جنس کی ہو۔ یہاں ہم جب جنس ایک ہو دونوں طرف کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بے کے اندر ایک مبیع ہوتا ہے، دوسرا ثمن ہوتا ہے، کیونکہ کسٹمر کیا کرے گا، جیسے عموماً پیسے دیتے ہیں بدلے میں ہمیں کیا ہوتا ہے، پروڈکٹ ملتا ہے۔ ہم کس طرح کی بیگ کی بات کر رہے ہیں جس کے اندر کیش نہیں ہے، ڈائریکٹلی ایک چیز کے بدلے چیز لی جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے میں کپڑا دے رہا ہوں بدلے میں چاول لے رہا ہوں، تو یہ جو اس طرح کی بے ہے جس کے اندر کیش انوالو نہیں ہوتا، تو ہم کیا کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں؟ کہتے ہیں کہ جنس ایک ہو اور وہ چیز مکیلی یا موزونی ہو، یعنی جسے ناپا یا تولا جاتا ہے، ایسی چیز ہو۔ یہ دو علتیں اگر پائی جائیں گی تو پھر اس میں نہ کمی زیادتی جائز ہے نہ ادھار جائز ہے، ٹھیک ہے؟ کمی زیادتی بھی جائز نہیں اور ادھار بھی جائز نہیں، یہ دو بات انہوں نے بتلائی۔ اچھا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتلایا تھا کہ یہ جو چیزوں کا مکیلی یا موزونی ہونا ہے، تو امام اعظم کے نزدیک یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تول کر بیچی جاتی تھی یا ماپ کر بیچی جاتی ہے تو قیامت تک کے انہیں مکیلی یا موزونی ہی سمجھا جائے گا، یعنی جیسے بھی وہ تولی بیچی جاتی تھی۔ لیکن جن کے اندر نس کے اندر نام نہیں آیا ہے چیزوں کا، تو اس کا اعتبار جو ہے وہ لوگوں کی عادت پر ہوگا، ٹھیک ہے؟ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ ہے کہ لوگوں کی عادت پر ہی یہ محمول ہوگا کہ چیزیں تولی جاتی ہیں یا بیچی جاتی ہیں، اس کا اعتبار جو ہے لوگوں کی عادت پہ، کہ کرنٹ ٹرینڈ کیا چل رہا ہے اس علاقے میں، وہ چیز تول کر بیچی جاتی ہے یا ناپ کر بیچی جاتی ہے، وہ علاقے کی عادت کے اوپر موقوف رہے گا۔ اب آگے کہتے ہیں وہ عقد الصرف۔ یہاں صرف جب بھی بولیں گے تو کرنسی مراد ہوگی، یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ تو عقد صرف کا مطلب ہوتا ہے کرنسی والی بے، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات کہ آگے جا کر بیع صرف کا پورا باب آئے گا، چیپٹر آئے گا، اس کے اندر تفصیلی مسائل آئیں گے، یہاں صرف ایک مسئلہ ذکر کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ عقد الصرف، اور وہ عقد صرف ما وقع على جنس الاثمان يعتبر فيه قبض عوضه في المجلس۔ کہتے ہیں کہ اور عقد صرف جو واقع ہو اسمان سمن کا تسنیہ لے رہے ہیں، یہاں کیا مراد ہے؟ سونا چاندی، تو سونے چاندی کی جنس پر معتبر ہے، اس میں اس کے دونوں عوضوں پر قبضہ ہونے کا مجلس میں۔ وما سواہ مما فیہ ربا، الربا، اور جو اس کے علاوہ ہے جس میں ربا ہے، یعتبر فیہ التعین، تو اس میں اعتبار کیا جائے گا تعین کا، ولا یعتبر فیہ التقابض، اور نہیں اعتبار کیا جائے گا اس میں قبضے کا۔ اب یہاں کیا بتلانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے،
یہاں صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جن جن صورتوں میں سود ہوتا ہے، ان صورتوں میں دونوں طرف سونا ہو یا چاندی ہو، یا ایک طرف سونا ہو اور دوسری طرف چاندی ہو، تو ما قبل میں گزر چکا ہے کہ ادھار جائز نہیں ہے، نقد ضروری ہے۔ اور نقد میں بھی یہ ہے کہ مجلس میں دونوں پر قبضہ کرے، صرف اس کی طرف تعیین کر دینا، اشارہ کر دینا کہ بھئی یہ سونا یہ چاندی، اتنا کافی نہیں ہوتا، کیونکہ ثمن یعنی کہ سونا چاندی متعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے جب تک کہ قبضہ نہ کر لیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو سود اور ادھار سے بچنے کے لیے ان دونوں پر قبضہ کرنا ضروری ہوگا۔ ان کے علاوہ جو غلہ جات ہیں جن میں سود ہوتا ہے، ادھار سے بچنے کے لیے ان پر قبضہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ مجلس میں صرف متعین ہو جائے کہ بھئی یہ گیہوں، یہ چاول وغیرہ، یہ کھجور، تو صرف اتنا کہہ دینا کافی ہو جاتا ہے، باضابطہ قبضہ کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ یہی مسئلہ بتلا رہے ہیں، کیونکہ خصوصاً جب ہم صرف کی بات کرتے ہیں، سمن یعنی کہ سونے چاندی کی بات کرتے ہیں، تو اس پر قبضہ کرنا، ٹھیک ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں لینا یہ ضروری ہوتا ہے۔ باقی صرف کے مسائل انشاءاللہ آگے کے باب میں ہم پڑھیں گے۔ تو تعین کرنے سے متعین نہیں ہوتے کا کیا معنی؟ یعنی کہ اگر میں اشارہ کر کے کہہ دوں کہ بھئی یہ سونا، تو اس سے جو ہے وہ چیز فکس نہیں ہو جاتی، کیونکہ عموماً بے کے اندر آپ نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، بے کے اندر کیا پڑھا ہے آپ نے کہ ایک شخص مثال کے طور پر کتاب خرید رہا ہے، اور کتاب کے بدلے کیا کہتا ہے کہ پیسے، کہ میں 100 روپے میں یہ کتاب تم سے خریدتا ہوں۔ اب اگر اس نے وہ کتاب تو خریدی، تو مبیع کے اندر جو ہے قبضے سے پہلے تصرف جائز نہیں ہوتا، یعنی کہ جب تک وہ اس کے کسٹڈی میں نہیں آتی بک، وہ اسے آگے نہیں بیچ سکتا۔ لیکن سمن کے اندر وہ کیا کر سکتا ہے؟ قبض تصرف کر سکتا ہے۔ یعنی میں نے ابھی پیسے نہیں دیے تھے، میرے پاس 100 روپے تھے، پھر میں 100 کی نوٹ واپس رکھ لیتا ہوں، وہ نوٹ واپس رکھ لیا اور 50 50 کے دو نکال دی، تو دیکھا میں نے سمن کو بدل دیا۔ تو یہ تعیین کرنے سے متعین نہیں ہوئے، فکس نہیں ہوئے نا۔ وہی نوٹ مجھے دینا لازم ہے کیا جو میں نے پہلے شروع میں کہی تھی؟ نہیں، میں نے بس 100 روپے دینا ہے، پھر میں چلر دوں، آن لائن دوں، جو بھی ہوں، تو یہ میرے لیے جائز ہے۔ تو اس سے چونکہ سمن جو ہے متعین نہیں ہوتے تعیین کے ذریعے، اسی لیے کہتے ہیں کہ اس پہ قبضہ ہونا ضروری ہے۔ اب کہتے ہیں کہ ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ولا بالسويق، اور نہیں جائز ہے گیہوں کی بے آٹے سے اور نہ ستو سے، اور ایسے ہی ولا بیع الدقیق بالسویق، اور ایسے ہی آٹے کی بے ستو سے۔ اب یہاں سے یہ اگزامپلس دینا شروع کریں گے۔ پہلے تو انہوں نے بتلا دیا کہ سود، کسی چیز کی کسی بے کے اندر سود اس وقت آئے گا جب کہ علت پائی جائے۔ علت کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا کہ جنس ایک ہو، دونوں طرف چیز ایک ہو۔ دوسرا کہ ان کے وہ چیز کیا ہونی چاہیے؟ مکیلی اور موزونی ہونی چاہیے، یا تو اسے ناپ کے بیچا جانا چاہیے یا تو تول کر بیچا جانا چاہیے۔ اگر یہ دو باتیں پائی گئی تو ہی، پھر اس میں کمی زیادتی ہو گئی تو سود ہوگا، ٹھیک ہے، اور اس میں ادھار بھی جائز نہیں۔ تو یہ بات ہے، یہ علت ذہن میں ہونا تو اب یہ مسائل حل کرنا آسان ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حنطتن، حنطتن کہتے ہیں گیہوں کو، گندم کو، اور دقیق گیہوں کے آٹے کو کہتے ہیں، یعنی اس کا آٹا۔ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے گیہوں کے بدلے آٹے کی بے نہیں کر سکتے۔ میرے پاس 1 کلو گیہوں ہے، دوسری طرف 1 کلو گیہوں کا آٹا ہے، میں آپ کو 1 کلو گیہوں دوں اور آپ مجھے 1 کلو آٹا دے، تو کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہوگا کیوں جائز نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ گیہوں جو جنس ہے، آٹا اسی کی جنس سے ہے۔ آٹا کیا ہے؟ اسی کی جنس سے ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آٹا بنتا ہی گیہوں سے ہے۔ تو یہ جو ہے گیہوں اور آٹا، جب جنس ایک ہے، جب جنس ایک ہے، دوسری علت ہمیں کیا چاہیے تھی کہ وہ مکیلی یا موزونی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ
پہلے گیہوں کو ماپ کر بھیجا جاتا تھا، بیچا جاتا تھا، یعنی کہ ایک ماپ تھا، اس کے اندر فل کر دیا سارے گیہوں کو اور پھر ڈال دیا، تو یہ ماپ سے بیچا جاتا تھا۔ سیم چیز اگر آپ آٹے کے ساتھ بھی کریں گے تو کہتے ہیں کہ پھر اس میں کمی زیادتی آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جب آٹا بھرا جاتا ہے نا ماپ میں، اور یہ چونکہ باریک ذرات ہوتے ہیں تو دبانے کی وجہ سے اس کے اندر ایئر گیپ نہیں رہتا، وہ فل ہو جاتا ہے۔ لیکن گیہوں جب آپ بھریں گے تو گیہوں کے درمیان جو ہے ایئر گیپ ہوتا ہے، تھوڑی سی خلا باقی رہ جاتی ہے، تو یہ آٹا اس گیہوں کے ایگزیکٹ ایکویلنٹ نہیں ہوگا۔ آبویسلی آپ کا آٹا جو ہے گیہوں سے زیادہ ہی رہنے والا اگر آپ بھر کر دیں گے تو ماپ سے، ٹھیک ہے۔ تو جب کہ چونکہ یہ دونوں کی جنس ایک ہے، اور دوسرا ان دونوں میں یہ دونوں چیزیں کیا ہیں، مکیلی ہیں، اس وجہ سے یہ دونوں علتیں یہاں پائی گئی۔ جب دونوں علتیں پائی گئی تو اب اس کے اندر کمی بیشی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے ایک ماپ بھر کے اگر آپ آٹا دے رہے ہیں اور ایک ماپ بھر کے اس کے بدلے گیہوں دے رہے ہیں تو جائز نہیں ہوگا، کیونکہ آٹا زیادہ ہو جائے گا اور گیہوں کم ہو جائیں گے۔ اور یہ کمی زیادتی جائز نہیں، کیونکہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا زیادہ وہ سود تصور ہوگا۔ تو وہی بات انہوں نے کی، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْحِنطَةِ بِالدَّقِيقِ، اور جائز نہیں ہے گیہوں کی بیع آٹے سے، وَلَا بِالسَّوِيقِ، یعنی کہ گیہوں کی بیع سویق، سویق کسے کہتے ہیں؟ ستو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا اپوزٹ بھی، ولا بیع الدقیق بالسویق، اور اسی طرح آٹے کی بیع ستو کے ساتھ جائز ہے۔ ستو بھربھرا ہوتا ہے، ویسے اسے گھول کر پانی میں جو ہے بنایا جاتا ہے، اور آٹے کا مقصد جو ہے روٹی پکانا ہوتا ہے، ستو گھول کر پیتے ہیں۔ تو صاحبین کہتے ہیں کہ ستو اور آٹے کی ستو اور آٹا یہ دو الگ الگ جنس ہیں، کیونکہ آٹے سے روٹی بناتے ہیں اور ستو کو کیا کرتے ہیں، گھی شکر ملا کر گھول کر پیتے ہیں۔ معلوم ہوا یہ دونوں الگ الگ جنس ہیں، تو اس کو ایک دوسرے کے بدلے بیچنا جائز ہے۔ لیکن امام قدوری کیا کہہ رہے ہیں، امام اعظم کے فتوے کے مطابق، کہ ان دونوں کو آپس میں بیچنا جائز نہیں ہے، کیونکہ پھر وہ وہی بات ہو جائے گی جیسے گیہوں اور آٹے کے اندر، کہ گیہوں کم ہو جائیں گے، آٹا زیادہ ہو جائے گا ایئر گیپ کی وجہ سے، سیم چیز جو ہے ستو کے اندر بھی واقع ہوگی۔ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ بِالْحَيْوَانِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي یوسف، کہتے ہیں کہ بیع جائز ہے گوشت کی حیوان کے ذریعے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک۔ وقال محمد لا يجوز، اور امام محمد فرماتے کہ نہیں، یہ جائز نہیں، الا ان يكون اللحم الصافی اکثر مما فی الشاة من اللحم، یہاں تک کہ وہ گوشت زیادہ ہو، یعنی پیور جو گوشت ہے، صاف بوٹی جو ہے اس کی، وہ زیادہ ہو اس گوشت سے جو اس بکری کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں گوشت کی بیع حیوان کے ذریعے، یہ مسئلہ سمجھانے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو مثلاً کہتے ہیں، لحم گوشت کو کہتے ہیں، حیوان زندہ جانور کو کہتے ہیں۔ ایک طرف گوشت کا ڈھیر ہے، دوسری طرف ایک زندہ جانور ہے۔ مثال کے طور پر یہاں کئی کلو جو ہے گوشت پڑا ہوا ہے، اور اس کے بدلے میں جو ہے بکری کے بدلے اس کو ایکسچینج کر رہے ہیں، تو کیا کرنا ایسا جائز ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ اور ابو یوسف کہتے ہیں کہ ہاں یہ جائز ہے، لیکن امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک کہ جو گوشت رکھا ہوا ہے وہ بکری کے گوشت سے زیادہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ پہلے تو شیخ ان کا مسئلہ سمجھ لیجئے۔ مثلا گائے کا گوشت ہو اور زندہ گائے کے بدلے میں فروخت کرنا چاہتا ہے تو شیخین کے نزدیک جائز ہے، چاہے گائے میں گوشت 50 کلو ہو اور کٹا ہوا گوشت بھی جو ہے 25 کلو ہو، تو یہ جائز ہے کہتے ہیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو گوشت کیا ہے، وہ گائے کا ہی ہے، اور زندگی گائے تو دونوں کا جنس ایک ہو جاتا ہے، اور جب جنس ایک ہو اور تو کیا کیا جاتا ہے، اس میں ہم دیکھتے تھے کہ کمی زیادتی جائز نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن یہ دونوں جائز کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر صرف ایک ہی علت پائی گئی، کیا؟ جنس کا ایک ہونا۔ بھئی یہ گوشت تو گائے کا ہے
اور यहाँ जिंदी गाय खड़ी है। तो ये दोनों तो जिन्स में एक है, लेकिन दूसरी इल्लत क्या थी कि चीज मकीली या मौजूनी होनी चाहिए। तो गोश्त को तो तोल कर बेचा जाता है, ये मौजूनी चीज है, लेकिन गाय को तोल कर नहीं बेचा जाता, बल्कि अदद के एतबार से, नग के एतबार से बेचते हैं कि ये एक गाय इतने की, दूसरी गाय इतने की। तो ये मादूदी चीजें हैं। कौन सी गाय जो है, जिंदा गाय, ये मादूदी है। और गोश्त क्या है, ये मौजूनी है। चूंकि ये दोनों जो है कद्र के अंदर अलग अलग हैं, इस वजह से ये इल्लत नहीं पाई गई। जब इल्लत नहीं पाई गई मुकम्मल, तो फिर अब इसमें कमी बेशी जायज है। तो गोश्त 25 किलो है, और फिर गाय जो है जरा उससे वजनी है, तो फिर कहते हैं कि ये बै जायज है। इमाम मोहम्मद ऐसा क्यों कह रहे हैं फिर नाजायज? वो कहते हैं कि देखो, गोश्त एक वजनी चीज है, ठीक है। इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि जो कटा हुआ गोश्त है वो उस गोश्त से ज्यादा होना चाहिए जो जिंदा गाय में है, तब जायज होगा, वरना नहीं। मसलन जिंदा गाय में 50 किलो गोश्त है, और कटा हुआ गोश्त 60 किलो होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए कटा हुआ गोश्त, ताकि 50 किलो गोश्त जो रखा हुआ है वो 50 किलो गोश्त के बराबर हो जाए जो गाय के अंदर है, और जो 10 किलो कटा हुआ गोश्त जो बच गया, वो गाय के हड्डी, सींग, कलेजी और गुर्दे वगैरह उसके बदले में हो जाए, ठीक है। वरना क्या होगा, अगर इधर भी आप 50 किलो गोश्त रखेंगे और गाय के अंदर भी 50 किलो गोश्त है, तो इमाम मोहम्मद कहते हैं कि ये 50 किलो वो 50 किलो के बराबर हो गया, लेकिन इधर जिंदा गाय के अंदर फिर पाए हैं, गुर्दा है, कलीजी वगैरह, ये सब क्या हो जाएगा, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहाँ कमी ज्यादती आ गई, जब कमी ज्यादती आ गई तो फिर सूद हो जाएगा। हमारी दलील क्या है? हम क्या कहते हैं कि देखिए कि गोश्त क्या है, ये मौजूनी चीज है, और गाय जो है, जिंदा गाय, ये मादूदी चीज है। जब जो है कद्र अलग हो, अगर चाहे जिन्स एक हो, तो इसके अंदर कमी बेशी फिर जायज होती है। आगे, वयजूजु बैउ रुतबि बित्तमरी मिसलन बिमिसलिन वल इनबि बिज़्ज़बीबी। हाँ, रुतब कहते हैं गीले खजूर को, ठीक है, और तमर कहते हैं सूखे खजूर को। तो अब मसला ये है कि एक शख्स जो है 1 किलो गीली खजूर लाता है, दूसरा शख्स एक तरफ सूखी खजूर लाता है। तो क्या अब इसे आपस में एक्सचेंज किया जा सकता है? ठीक है, क्या ये बै जायज है? तो कहते हैं जायज है। उसी तरह एक तरफ अंगूर है, ताजे अंगूर है, और दूसरी तरफ किशमिश है, ठीक है। तो क्या ये जायज है? क्योंकि किशमिश जो है अंगूर से सूख कर बनते हैं। उसी तरह अगर आप 1 किलो अंगूर है, दूसरी तरफ किशमिश है, आप आपस में इन दोनों को एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये जायज है? कहते हैं ये जायज है। खुश्क खजूर के बदले तर खजूर बराबर बराबर अगर हो, तो ये जायज है। यानी 1 किलो खुश्क के बदले 1 किलो क्या है, गीली खजूरें हैं, तो फिर ये जायज है। उसी तरह अंगूर, आपके 1 किलो अंगूर यहाँ रखे हुए हैं, तो खुश्क अंगूर और किशमिश भी अगर आपके पास उतनी ही है, तो फिर इक्वल हो तो जायज है, ठीक है, इक्वल हो तो जायज है। हम्म मसला यहाँ पर यह है कि तर खजूर को खुश्क खजूर के बदले बेचना कमी ज्यादती के साथ बिल इजमा नाजायज, याद रखना। कमी ज्यादती आप नहीं कर सकते। आप ये नहीं बोलेंगे कि भाई देखो, ये खुश्क गीली खजूर है और 1 किलो, और यहाँ पर जो है नहीं, 2 किलो गीली खजूर के बदले 1 किलो जो है सूखी खजूरें हैं, तो ये कमी ज्यादती जायज नहीं है, क्योंकि दोनों की जिन्स एक है, दोनों भी खजूरें हैं। दूसरा कि ये दोनों जो है मौजूनी है, मतलब पहले तो मकीनी थी, अब मौजूनी, अब तो किलो पर बेचा जाता है। तो जब दोनों के अंदर इल्लत पाई गई, तो अब इसके अंदर कमी बेशी जायज नहीं है। हाँ, अगर दोनों इक्वल इक्वल हो तो फिर तो भाई जायज है, ठीक है, बिल इजमा जायज है। लेकिन इसमें कमी ज्यादती नहीं कर सकते। दलील क्या है? दोनों चूंकि एक ही जिन्स के हैं, तो इनको बराबर बराबर देने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खैबर की ताज़ा खजूर पेश की गई।
ان کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او کلو تمری خیبرین ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجوریں ایسی ہی ہیں؟ تو اب دیکھیں اس حدیث کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گیلی کھجوروں کے لیے لفظ تمر کا استعمال کیا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ تمر سوکھی کھجور ہو، سوکھی عموماً سوکھی کھجور کو کہتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیلی کھجور آئی تھی تو آپ نے اس کو بھی تمر کہا، تو اس سے معلوم ہوا کہ گیلی کھجور اور سوکھی کھجور دونوں کی جنس کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے، تو ان دونوں کو برابر برابر بیچنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اس میں کمی زیادتی پھر جائز نہیں ہوگی۔ صاحبین اور ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک، ان کے نزدیک جو ہے گیلی کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچنا جائز نہیں، ایسی انگور کے بدلے کشمش کو بیچنا یہ جائز نہیں ہے، نہ برابر برابر بیچنا جائز ہے، نہ کمی زیادتی کے ساتھ جائز ہے۔ کیوں؟ ان کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں کی جنس ایک ہے، اور برتن میں بھر کر بیچیں گے تو ابھی تو دونوں برابر برابر ہو جائیں گے، لیکن بعد میں گیلی کھجور خشک ہو جائے گی، سوکھ جائے گی تو اس کی مقدار کم ہو جائے گی، تو یہ کوانٹٹی بعد میں برابر برقرار نہ رہے گی، تو اس لیے یہ بیچنا ممنوع ہے۔ کہتے ہیں کہ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی سے جس نے کھجور کو تر کھجور کے بدلے میں خریدا تھا، تو فرمایا کیا تر کھجور کم ہو جاتی ہے؟ یعنی کہ بعد میں کم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر لکوڈ ہوتا ہے، پانی ہوتا ہے، تو وہ ڈرائی ہونے کے بعد اڑ جاتا ہے، اس کا وزن بھی کم ہو جاتا ہے، سائز بھی چھوٹا ہو جاتا ہے، تو جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو لوگوں نے فرمایا ہاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس بے سے روکا کہ تم اس طرح کی بے نہ کیا کرو۔ ہم اس کا جواب یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھو اس حدیث کا مدار جو ہے زید بن عیاش پر ہے۔ یہ جو زید بن عیاش یہ شخص ہے، ائمہ حدیث کے نزدیک ضعیف ہے اور مجہول راوی ہے، اس لیے یہ حدیث مشہور کے مقابلے میں ہے اور اس حدیث سے استدلال نہیں کیا جائے گا۔ تو ہم نے جو پہلی دلیل دی ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہماری دلیل زیادہ سٹرونگ ہے۔ تو کھجور تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچا جا سکتا ہے جبکہ وہ دونوں برابر ہوں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انگور کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک باقی جو تینوں ائمہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح جائز نہیں، انگور کو کشمش کے بدلے نہیں بدل سکتے، کیونکہ بعد میں انگور جو ہے تھوڑے ہو جاتے، کم ہو جاتے ہیں سوکھنے کے بعد، ٹھیک ہے؟ ابھی تو آپ بیچیں گے یہ برابر برابر رہے گا، بعد میں وہ سوکھ جائیں گے تو کمی زیادتی ہو جائے گی، اس لیے وہ منع کرتے ہیں۔ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتُونِ بِالزَّيْتِ، ہاں، اور نہیں جائز ہے زیتون کی بے زیتون کے تیل کے ساتھ۔ ایک طرف زیتون ہے، دوسری طرف زیتون کا تیل ہے۔ زیتون یعنی وہ جو پھل ہوتا ہے، جو پھل ہوتا ہے اسی میں سے بعد میں تیل نکالا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ زیتون کی بے، تازہ زیتون کی بے جو ہے زیتون کے تیل سے یہ جائز نہیں ہے۔ اگر زیتون کو زیتون کے تیل کے بدلے میں بیچا گیا تو پھر مسئلہ کیا ہوگا کہ زیتون کا تیل جو ہے اس سے زیادہ ہے جو اس زیتون کے پھل میں ہے، خالص تیل اس تیل سے زیادہ ہے جو اس کے اندر ہے، اس پھل کے اندر موجود ہے۔ مثلا 2 کلو زیتون کا خالص تیل، ایک طرف 2 کلو زیتون کا خالص تیل ہے، اس کو 6 کلو زیتون کے پھلوں کے بدلے میں بیچنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 6 کلو زیتون کے اندر صرف 1.5 کلو تیل موجود ہے، تو بے جائز ہو جائے گی، کیونکہ نکالا ہوا 1.5 کلو تیل اس تیل کے بدلے برابر ہو جائے گا جو زیتون کے پھل کے اندر ہے، ٹھیک ہے؟ اور باقی جو آدھا کلو بچا ہے وہ زیتون کے کھلی کے مقابلے میں ہو جائے گا، اس طرح 1.5 کلو تیل کے مقابلے میں ہو گیا، اور ایک جنس کی ہونے کی وجہ سے مساوات اور برابری ہو گئی۔ اور اگر زیتون کے پھل میں جتنا تیل ہے، نکالا ہوا تیل اس سے کم یا اس کے برابر ہو تو یہ بے جائز نہیں ہوگی، کیونکہ خالص تیل بھی وزنی ہے اور زیتون کا پھل بھی کیا ہے؟ یہ وزنی ہے، اور جب جنس ایک ہو اور قدر ایک ہو تو پھر اس میں کمی زیادتی
جائز نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ ولا یجوز بیع الزیتون بالزیتی، ایک طرف 1 کلو زیتون ہو، دوسری طرف 1 کلو زیتون کا تیل ہو، تو یہ جائز نہیں ہوتا۔ ہاں اگر زیتون کا پھل زیادہ ہے جیسے میں نے بتلایا، تو پھر یہ درست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وسمسمی بالشیرجی، کیا کہتے ہیں؟ وس وسمسمی بشری بشرجی، یا کیا پڑھیں گے؟ بشیرجی، ہاں۔ اور تل، یہ سمسم کہتے ہیں تل کو، ٹھیک ہے، تو سمسم اس کو کہتے ہیں، تل کو کہتے ہیں، اور شیرج جو ہے وہ اس کا تیل ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وَالسِّمْسِمِ بِالشَّيْرَجِ حَتَّى يَكُونُ الزَّيْتُ وَالشَّيْرَجُ أَكْثَرُ مِمَّا فِي الزَّيْتُونِ وَالسِّمْسِمِ، مسئلہ جو تل کا ہے وہ بھی بالکل زیتون کی طرح ہے۔ کہتے ہیں کہ تل کو تل کے تیل کے بدلے میں بیچا نہیں جائے گا، یہاں تک کہ جو ہے تل زیادہ ہو اور اس کا تیل کم ہو۔ ایک طرف تل جو ہے 2 کلو ہے، اور ایک طرف 6 کلو ہے مثال کے طور پر، اور ایک طرف تل کا تیل جو ہے وہ 2 کلو ہے، تو پھر اس صورت میں جائز ہو جائے گا، کیونکہ تیل کے بدلے تیل آ جائے گا، اور پھر مطلب کیونکہ زیادہ ہوتا ہے پھل، اس کے اندر کھلی بھی نکلتی ہے، اگر دونوں میں تیل ایکول ہو جائے گا تو پھر کھلی کے بدلے کیا رہے گا؟ کچھ بھی نہیں رہے گا، تو یہ کھلی زیادتی کہلائے گی، اور یہ پھر سود اس کے اندر متحقق ہوگا، اس لیے کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے۔ فَيَكُونُ الدُّهْنُ بِمِثْلِهِ وَالزِّيَادَةُ بِالثَّجِيرِ، تو کہتے ہیں کہ چنانچہ تیل تیل کے مقابلے میں، اور زائد تیل کھلی کے بدلے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَلْبَانُ الْإِبِلِ، اچھا چلیے یہ اس کو اب کل پڑھتے ہیں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، چلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔